پیغام پہنچاتے ربوں نے لکھتے ہیں بنی اسرائیل مرحوم لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا اور انبیاء علیہ السلام کو پالا ہے، کنواں میں ڈالا ہے۔ ان لوگوں کی نسلیں آج بھی باقی، دیکھو ہمارے کی نسلیں اور یہود اسرائیل یہ ان کی نسلیں باقی ہیں، حالانکہ یہ انبیاء علیہ السلام کے کہتے ہیں، ان کو نسل ختم نہیں ہوا۔ دوسرا رسول اللہ نے فرمایا اگر سارے لوگ جمع ہوتے ہیں آپ کو فائدہ دینے کے لیے، آپ کو تھوڑا فائدہ دینا چاہتے ہیں، سارے ایسا فائدہ دینا چاہتے ہیں کہ کوئی معبود میں مقرر نہیں ہے، مخلوق مل کر وہ فائدہ نہیں دے سکتے۔ قرآن میں 3 دلوں اگر ساری مخلوق مل کر میں اللہ کا ارادہ نہ ہو، میں معبود کے لیے کا ارادہ ہو، میں نقصان پہنچا سکتے ہیں، میں کسی کو پیدا کر سکتا ہوں۔ وہی معبود میں مقرر ہے کہ کسی سبب کو اللہ بنائے گا، کسی آدمی کو سبب بنائے گا وہ نقصان پہنچائے گا، کسی آدمی کو سبب بنائے گا وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ کیوں دے گا؟ کیونکہ وہ معبود میں مقرر تھا۔ ابھی یہ لوگ کہتے ہیں آپ وہ مسئلہ بھی یہ ہے، شیعہ روابط کہتے ہیں، شیعہ بدترین کافر، کافروں میں بدترین کافر یہود اور شیعہ اور منافقین، یہ بدترین کافر ہیں۔ یہ شیعہ ہر مسلمان اگر کچھ کہتا ہے شیعہ کافر نہیں تو پھر اس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ مقصد کا بالکل بہت آج نشانی ہے، شیعوں کے اوپر میں شک نہیں کیا تو کافر ہوتا ہے، ایسے کافر ہیں مطلب مضبوط کافر ہیں۔ وہ شیعہ کافر ہیں، وہ کتنوں کو پکارتے ہیں؟ 5 صحابہ کو پکارتے ہیں، اور مسلمان کتنوں کو پکارتے ہیں؟ آپ کو سنی کہتے ہیں، اپنے کو مسلمان کہتے والے کتنوں کو پکارتے ہیں؟ بے شمار لوگوں کو پکارتے ہیں۔ تو شاید کہتا ہے نعرے شیعی مذہب یا پنجتن، نعرے حنفی مذہب بابائیاں، کیا کرو؟ شیعی کہتا ہے یا پنجتن پاک، اور حنفی حنفی کو کہنے والا حنفی تو نہیں، حنفی مذہب جس کو معلوم ہو، حنفی مذہب میں صرف نہیں، چاروں مذاہب میں سب سے توحید میں بنیادی باتوں میں احناف زیادہ موجود ہیں۔ مذاہب کو بولتے تھے حنابلہ توحید اور سنت سے پڑھتے ہیں، بنیادی مسائل بنیادی مسائل کی طرف دیکھیں تو امام ابو بکر نے توحید کی بنیاد زیادہ رکھی ہے چاہے ہمارے امام ہیں۔ یہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں یا بابا یا غوث اعظم، اور کہتے ہیں اپنے کو حنفی، رحمۃ اللہ علیہ جو بیت اللہ سے قبروں سے مانگتا ہے وہ حنفی نہیں، جھوٹ بولتا ہے، اور قبروں سے مانگتا ہے، درگاہوں سے مانگتا ہے، اور اپنے کو سنی کہتا ہے، سنی اہل سنت اور جماعت کو کہتے ہیں، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ حنفی نہیں ہے۔ حنفی وہ ہے، اہل سنت اور جماعت وہ ہے، وہ شرک نہیں کرتے، وہ شرک سے پاک ہے، بدعت سے پاک ہے، صحابہ کا اجماع مانتے ہیں، صحابہ کو عادل مانتے ہیں، پاک مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں، وہ اہل سنت اور جماعت ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا نہ مخلوق کے ہاتھ میں خیر ہے نہ مخلوق کے ہاتھ میں شر ہے۔ تب فرمایا کہ آپ عبادت کریں یقین کے ساتھ، اور مسائل آتی ہیں تو صبر کریں، تو مسائل میں صبر کرنا یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ النصر مع الصبر، جان لو عبداللہ نے اللہ سے کہا اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ، اگر صبر نہیں ہے مسائل میں بیماریوں میں تو پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہے۔ آج کل لوگ کورونا آیا بڑا انسان ہے، وہ ٹکٹ لگانے والے زیادہ ویکسین لگاتے ہیں پھر وہ زیادہ مرتے ہیں۔ اللہ نے جو مقرر کیا ہے، موت مقرر کی ہے تو وہ پہنچتی ہے، موت مقرر سے لگانے سے دوائی دینے سے 1 سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہوتا۔
ہاں دوائی اگر آپ مسلمان ہیں تو وہ لگانا جائز ہوگا، لیکن علماء نے کہا ہے اس کی ایسی جو لگاتے ہیں لوگ اس کے بارے میں بہت ہوتے ہیں۔ علماء کا یہ مطلب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں تعلیم کے بڑے ہمیں تعلیم نہیں جو بڑے ہمارے قابل علماء وہ جو ہمیں تعلیم کیے گئے ہمیں سمجھتے ہیں لیکن میں معقول میں جو مقرر کا نقصان وہ انسان کو نہیں ہوتا ہے، وہ مثبت پہنچتی ہے نہ راحت